لوگ کہتے ہیں ہم فلاں کو قبرستان اتار کے آئے ہیں، نہیں تو کسی کو لے کے نہیں گیا، بلکہ مردہ تیرا ہاتھ پکڑ کے قبرستان تک تجھے لے کر کے گیا ہے، تم نے اس کو اس کا گھر نہیں دکھایا بلکہ اس نے تم کو تمہارا گھر دکھایا ہے، اور یہ کہا تھا نادان آج جہاں مجھے لے کر کے آئے ہو کل لوگ تمہیں اسی دروازے پر لے کر کے آئیں گے اور اسی جگہ پہ تمہیں اتار دیں گے۔ وہ منظر کتنا عجیب ہوتا ہے۔ شاکب آج مونچھ کا جھگڑا ہے، کسی کا ناک کا جھگڑا ہے، کوئی اپنے کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے، کسی کو گناہوں کا محاسبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے، کسی کو وقت نہیں ملتا کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل میں آ کر کے بیٹھ جایا کرے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کائنات میں کوئی مصطفیٰ سے زیادہ مہربان ہو تو دکھا دو، کوئی آقا سے بڑا قریب ہو تو لا کر کے دکھا دو، کوئی مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ ہمارے کام آنے والا ہو تو لا کر کے دکھاؤ۔ اٹھاؤ مرنے والوں کی تاریخیں، آج عقل کر کے چلتے ہیں، نہا کر کے گھنٹوں آئینوں کے آگے کھڑے رہتے ہیں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ وقت بھی تو یاد کر لیا کرو جس دن موت آ کر کے آپ کے گلے پہ ہاتھ رکھے گی اور ایک لمحہ آپ کو موقع نہیں دے گی، جب روح نکل جائے گی تو وہ بدن جو اکڑا کرتا تھا، جو کہتا تھا میرے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، آج بے سود بستر پہ پڑا ہے، کو مکھیاں بھی دوسرے اڑا رہے ہیں، چادر بھی کوئی اور ڈال رہا ہے۔ جب غسل کی باری آتی ہے تو ساکن جب زندہ تھے تو اپنے ہاتھ سے کئی گھنٹے تک پانی کے اندر رہ کر کے صابن سے بدن رگڑا کرتے تھے، لیکن آج موت نے اتنا لاچار کر دیا ہے کہ اپنے بدن پہ صابن لگانا تو بڑی بات ہے، اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں ڈال سکتے ہو، آج اپنا پردہ بھی خود نہیں کر سکتے ہو۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحب یہ عقل کس لیے ہے؟ یہ زندگی کے اندر گھمنڈ کب تک کا ہے؟ ایک دن موت ایسا دھکا دے گی کہ سارے گھمنڈ اور عقل نکل کر کے رہ جائیں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ اٹھا کر کے دیکھو مرنے والوں کی، جب موت آیا کرتی ہے تو انسان پھر لاچار ہو جاتا ہے، نہ کچھ کرنے کا نہ دھرنے کا، پھر پانی ڈالنے والا اور ہے، بدن مسلنے والا اور ہے، چار کھڑے ہو کے کہتے ہیں ادھر سے پانی ڈالو، کوئی کہتا ہے یہ حصہ سوکھا رہ گیا ہے، آج تجھے اپنا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، تیرے بدن کو بتانے والے بھی دوسرے ہیں۔ کچھ لوگ آئے پیر انگوٹھے باندھ دیے، کہیں اس کے پیر ٹیڑے نہ ہو جائیں، کسی نے کہا چہرے پہ کپڑا لپیٹ دو، کہیں چہرے کا اس کا منہ کا جغرافیہ نہ بدل جائے، آج تو تیرا اپنی مرضی سے منہ بھی بند نہیں ہو رہا ہے، کپڑے کے ذریعے بدن روکا جا رہا ہے، دھاگے کے ذریعے تیرے پیر روکے جا رہے ہیں، پھر اکڑتا کس بات پر ہے، بگڑتا کس بات پر ہے، گھمنڈ کس چیز کا ہے؟ کیا موت نہیں آنی ہے؟ کیا تجھے اس تختے پہ نہیں لیٹنا ہے؟ پھر بدن پہ سفید کپڑا پہنا دیا گیا جسے دنیا کفن کہتی ہے، آج زمانے کے اندر چلا کرتے ہو تو کہا کرتے ہو وہ میرے سامنے نہیں آ سکتا، وہ اس کی حیثیت نہیں میرے سامنے کھڑا ہو جائے۔ سوچ تو سہی، جس کی تو کل باتیں کیا کرتا تھا کہ اس کی حیثیت سامنے آنے کی نہیں ہے، آج وہی تیرے جنازے کو کاندھا دے رہا ہے، آج وہ تجھے اٹھا کر کے لے کر کے جا رہا ہے، آج تیرے وجود میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اپنے آخری گھر کی طرف خود سے جا سکے۔ اللہ اکبر، تو زمانے میں اکڑتا رہا، موت نے تجھے سینے سے کیا لگایا، چار کاندھوں پہ لے کر کے تجھے گئے ہیں اور مٹی کے ڈھیروں کے نیچے تجھے دفنایا گیا ہے، تو وہی اقربا، وہی بھائی، وہی دوست، وہی احباب جو کہتے تھے قدم قدم پہ ساتھ نبھائیں گے، تیرا ساتھ نہ چھوڑیں گے، آج کہتے ہیں یہ سوراخ رہ گیا ہے اسے بھی بند کر دو، آخری تختہ بھی لگا دو، جو کہتے تھے تیرے بغیر زندگی نہیں گزرے گی، آج کہتے ہیں صحیح سے بند کر دینا، کوئی سوراخ باقی نہ رہ جائے۔ شاکر ذرا غور تو کرو، کل جو ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے آج تیرے اوپر مٹی ڈال کر کے جا رہے ہیں، کوئی ایک لمحہ تیرے پاس ٹھہرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جب تجھے قبر کے اندر ڈالا ہے منو مٹی تیرے بدن پہ ڈال دی گئی ہے، کوئی سوراخ نہ چھوڑا گیا۔ صاحب قبر کا اندھیرا ہے، پھر اجالا کہاں سے لاؤ گے؟ آج کئی لائٹوں کا انتظام ہے، تب بھی کہتے گھر میں اچھا نہیں لگتا ہے، گھر میں جب تک دوسرے نہ ہو دل نہیں لگتا ہے، صاحب اجالے میں تنہا دل نہیں لگتا، تو پھر قبر تو اندھیرا ہے، وہ تو کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، کوئی ساتھ بٹانے والا بھی نہیں ہے، کوئی ہمت بنانے والا بھی نہیں ہے۔ صاحب اب میری بات کو غور سے سن لو، جب یہ دنیا والے منو مٹی ڈال کے چلے جائیں گے کوئی سینے سے لگانے والا نہ ہوگا، خدا کی قسم ایسی تنہائی میں تیرے در کو دور کرنے کے لیے، تیری مصیبتوں کو مٹانے کے لیے اگر سب سے پہلے کوئی تیری قبر میں آئے گا تو وہ کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ حسنین کا نانا ہوگا، فاطمہ کا بابا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت ہوں گے، ادھر چہرے سے کفن ہٹے گا، ادھر مصطفیٰ رخ سے چلمن ہٹائیں گے، اور فرشتے بھی کہیں گے مبارک ہو، نصیبوں والا ہے، آج تیری قبر میں نبیوں کا امام جلوہ گر ہو گیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، زبردست آواز سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھے ان کے ساتھ، واہ واہ، یہ میرے مصطفیٰ کا کرم نہیں تو اور کیا ہے۔
کسی نے کہا تھا آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ تو اپنے امتی کو قبر میں بھی تنہا نہ چھوڑتے، تو شاگرد ہم کتنے بے وفا ہیں کہ ہماری بستی میں مصطفیٰ کی باتیں ہوں اور ہم بستر پہ لیٹے رہیں۔ کیا تم سے مصطفیٰ کو پیار نہیں ہے یا تمہیں مصطفیٰ سے پیار نہیں ہے؟ مانا کہ یہ ایصال ثواب کی محفل حاجی نذیر حسین کی تھی، لیکن باتیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہیں، باتیں تو ساری سرکار کی ہیں۔ اگر تجھے مصطفیٰ سے پیار تھا، آنکھیں بند کر کے اٹھ جایا کر اور کہہ دیا کر یار حویلی کسی کی بھی ہو، باتیں تو مدینے کی ہونے والی ہیں۔ یہ عشق کا تقاضا ہے۔ آج میرا ایمان کہتا ہے نبی کی حدیث کے مطابق، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی مرنے والے کو قبر میں دفنا کے آتے ہو نا، تو اس کی مثال مصطفیٰ فرماتے ہیں کل غریق المتغوث، ایسے شخص کی طرح ہے جو سمندر میں ڈوب رہا ہو اور غوطے کھا رہا ہے، جسے تم نے قبر میں اتارا اس کی مثال ایسے ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا انسان غوطے کھاتا ہو۔ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، سفید بالوں والے تجربہ کار لوگ ہیں، سب جانتے ہیں جب بندہ ڈوبتا ہے تو ہر طرف ہاتھ مارتا ہے۔ اگر ایک گھاس کا تن کا ہاتھ آ جائے تو اس کے سہارے سے کنارے لگنا چاہتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کسی نے کہا تھا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کافی ہوتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی نا میری؟ آقا فرماتے تو قبر میں دفن ہونے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ڈوبنے والے کی مثال، وہ غوطے کھاتا ہے، ہاتھ مارتا ہے۔ فرمایا گیا جب بندے کو دفنایا جاتا ہے، اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے تو اس کے پیروں میں آگ کی بیڑیاں لگائی جاتی ہیں، آگ کی بیڑیاں اس کے پیروں میں، پوری قبر کو آگ کا صندوق بنا دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں پھر کوئی اس کا چاہنے والا، اس سے محبت کرنے والا، چاہے اس کا بیٹا ہو، اس کا دوست ہو، اس کا باپ ہو، اس کا بھائی ہو، اس کی ماں ہو، اس کی بہن ہو، کوئی بھی رشتہ دار ہو، فرمایا جب وہ اس کے حق میں ہاتھ اٹھاتے اور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ میرے بھائی کو بخش دے، اللہ میرے باپ کو بخش دے، فرمایا گیا اچانک اس کی قبر میں نور آ جاتا ہے، نور آتا ہے اس کی قبر میں اور روشنی ہی روشنی۔ پھر وہ کہتا ہے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، جب مجھے دفنایا گیا تو اندھیرا تھا، جب میں پاپی تھا میرے سر پہ تو گناہوں کی گٹھری تھی، میرے عمل کا معاملہ تھا، یہ قبر کو آگ کا صندوق بنایا گیا، اچانک یہ ٹھنڈی ہوائیں کدھر سے آ رہی ہیں اور میرے پیر کی بوڑی بیڑیاں کیوں کھل گئیں، یہ نور کے جھونکے قبر میں کدھر سے آ رہے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو آج تیرے بیٹے نے مصطفیٰ کے ذکر کی محفل آباد کر رکھی ہے۔ قسمت والے ہوتے ہیں وہ باپ جن کو اولاد ایسے ملتی ہے کہ مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کی محفلیں مقرر کریں۔ ہاں ورنہ ہم نے تو دیکھا لوگ صرف لکیر پیٹا کرتے ہیں، 40 میں بھگونے بن جائیں گے، 40 وہ اس لیے کہ کل رشتہ دار آ رہے ہیں، دوست آ رہے ہیں، احباب آ رہے ہیں، انہیں کھلانا بھائی دکھانا، پتہ چلنا چاہیے حاجی جی کے بیٹے نے انتظام کرا۔ دنیا کہے گی حاجی جی کے بیٹے نے صرف 40ویں کے دن کا کھانا نہیں کیا بلکہ رات کو مصطفیٰ کے نام کے ترانے کی بھی محفل آباد کی۔ ہاں ہاں تو یہ مزاج ہے ہم لوگوں کے۔ تو صاحب مرنے والے کے لیے یہ بڑی برکت کی باتیں ہیں کہ مصطفیٰ کے ذکر کی محفل آباد ہو۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں بڑا تعجب کا معاملہ یار سنیوں میں، بیٹا پیدا ہو تب میلاد ہوتی ہے، کوئی مر جائے تب میلاد ہوتی ہے، ہر جگہ میلاد ہی میلاد۔ ہم سیدھی سی بات کہتے ہیں، ہم اپنا ایک اصول ہے مرنے کی طرف دیکھ نہ جینے کی طرف دیکھ، جب چوٹ لگے دل کو مدینے کی طرف دیکھ۔ ہمارا تو اصول ہی یہ ہے، ہمیں خوشی ملتی ہے تب بھی مدینہ یاد آتا ہے اور ہمیں غم ملتا ہے تب بھی مصطفیٰ کا مدینہ یاد آتا ہے۔ اس لیے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی خوشی ہماری اپنی نہیں ہوتی ہے، ہر خوشی کا جھونکا گنبد خضرا سے ٹکرا کے آیا، اور مرض اگر کوئی بھی لگے غم کوئی بھی ہو تو اپنا اصول ہم جانتے یہ ہے کہ اس کا علاج دنیا کے پاس نہیں ہے، اس کا علاج گنبد خضرا کے آقا کے پاس ہے۔ ہم تو اسی بنیاد پہ نبی نبی کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پہ آقا کا نام لیا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اچھے آئے تو مصطفیٰ ہم پاپیوں کو دیکھ کے کہتے ہیں فرشتوں آنے دو، یہ مانا کہ یہ تمہارے ساتھ پارسا ہیں، یہ نمازی جا رہے ہیں، یہ غازی جا رہے ہیں، یہ حاجی جا رہے ہیں، یہ پارسا جا رہے ہیں۔ کاش مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں فرشتوں چھوڑ دو، جب دنیا سردی میں
بستر میں لیٹی تھی، یہ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے بستر چھوڑ کر کے میرے نام کی محفلیں سجا کے بیٹھے تھے. انہوں نے سردیوں میں اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا. آج میں ان کو ہاتھ پکڑ کے جنت کا پروانہ دینا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ، محفل ایصال ثواب. سبحان اللہ. صاحب، موت جب آتی ہے تو وہ کسی کی اجڑتی گود نہیں دیکھتی. موت جب آتی ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتی کہ باپ کے آنسو نکلے گے، ماں کے جگر پہ کیا گزرے گا، بھائی کے کلیجے پہ کیا ہوگا. موت جب آتی ہے تو ساری دنیا سے نظر پھیر کے صرف اپنے مقصد کی طرف آتی ہے. بے شک بے شک. آج تک موت نے کسی کے دروازے پہ اجازت نہیں لی، لیکن ہاں میرے نبی کا وہ دربار ہے جہاں پہ ملک الموت بھی آئے تو اجازت مانگ رہے. سبحان اللہ. مگر صاحب یاد رکھنا، جزاک اللہ صاحب، یاد رکھنا موت ایک ایسا داغ ہے جو ہر سینے پہ لگا ہے. نہ اس نے بادشاہ کو بخشا ہے، نہ اس نے امیر کو بخشا ہے، نہ وزیر کو بخشا ہے. موت جب آئی ہے تو بڑے اچھوں کی آنکھوں میں آنسو دیے. مرنے سے پہلے مرنے کا انتظام کر لو. ہمارا معاملہ تو یہ ہے، اگر بھائی کی 4 بیسے مل جائے تو ہم 4 بیسے پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. مزاج ہے ہمارا، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں. صاحب ایک دن مرنا ہے، بچنا نہیں ہے. اور موت جب آئے گی تو ایک ایک رتی کا حساب اللہ لے گا. یہاں تک فرمایا گیا اگر تم نے چلتے پھرتے کسی کے کھیت کے دھان کے پیڑ میں سے ایک دانہ توڑ کے اسے منہ میں رکھا، فرمایا گیا تم نے چھلکا یہاں ڈال دیا، ایک دانے کا چھلکا دانت میں رکھ دیتے ہیں، ہمارا سوٹ کے ہاتھ چل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں کس کی توڑ دی، کس کی برباد کر دی. نکلا جا رہا کٹیوں پہ، دیکھو مینڈوں پہ دھورے کے دھورے صافے بالی نہیں دکھتی، کچھ نہیں ملتا. وہی مارا ہاتھ سٹ سے بال سونٹ دی پوری، 4 دانے کھائے باقی پھینک دیے. اللہ کے یہاں حساب دینا. فرمایا گیا تو نے منہ میں ایک دانہ رکھا نا اور منہ سے چھلکا اس کا ایسا پھینک دیا. فرمایا گیا چھلکا کہاں پھینکا اس کا حساب الگ ہوگا، اور تو نے دانہ جو کھایا اس کا حساب الگ. تیاری کریں ہم موت کی. ہم تو بیگے بیگے کھا جاتے ہیں، ڈکار تک نہیں آتی. اور سب سے بڑا حاجی بن کے بیٹھا بندہ، دوسروں کے حق کھا کے اگر حج کیا تو کیا کیا، کسی کا دل دکھا کے اگر مسجد آباد کی تو کیا کی. مزہ تو تب تھا کسی کا ویران دل آباد کر دیتا، مزہ تو تب تھا کسی روتے ہوئے کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دیتا. ہم نے تو یہاں تک دیکھا لوگ چلے کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں ابا بیمار پڑا بستر پہ، وہ اعتکاف میں بیٹھے. ماں کو دوا کی ضرورت ہے، بچہ اعتکاف میں قرآن پڑھ رہا ہے رمضان. تجھے کیا لگتا ہے ماں بستر پہ دوا کے لیے روتی رہے اور تو اعتکاف کرے گا اللہ راضی ہوگا؟ رب فرماتا سن اگر ماں باپ کو ستا کے تو کوئی بھی عبادت کرے گا میں ساری عبادت تیرے منہ پہ مانگوں. اگر عبادت قبول کرانا چاہتے ہو تو پہلے دکھے دلوں کا علاج کرو. اگر تم کسی دل کا علاج نہ کر سکے تو عبادت اپنے جیب میں رکھ کے مر جاؤ. رب کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں. یہ بات ذہن نشین کر لینا. اللہ اکبر، لوگوں کے حق آگے ٹکارے نہیں آتی. مگر یاد رکھنا صاحب اگر اللہ نے مجھے یہ تمہیں پاور دی ہے تو گھمنڈ نہ کرنا، اترانا مت. اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو یہ مت سوچ لینا جہاں تک نظر جا رہی ہو سب اپنی اپنی. کہتے ہیں نا امیر کے جبر کے دورے قبر بھی اچھی نہیں ہوتی. ایک کہاوت ہے بڑے بولوں میں ہم نے سنی ہے صاحب، ہمیں کہا جاتا ہے کہ جبر کے دورے قبر بھی اچھی نہیں ہوتی. تو میں کہتا ہوں صاحب ایک بات یاد رکھو، تم یہ مت سمجھ لینا اگر آج کوئی غریب ہے تو اس کی کوئی سننے والا نہیں ہے، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے. یہ مت سوچ لینا. یاد رکھنا میرے آقا فرماتے ہیں کانٹا امتی کو لگتا ہے تو درد مدینے والے کو ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا میرے صحابہ ایسی چھت پہ مت لیٹ جانا جس چھت کی 4 دیواری نہ ہو.
ہو، ایسی چھت پہ مت لیٹ جانا جس کی چار دیواری رکاوٹ نہ ہو۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کس لیے؟ میرے نبی فرماتے ہو سکتا ہے کسی کو نیند میں چلنے کی عادت ہو سکتا ہے کوئی نیند میں اٹھ کے چلنے لگے، اگر چہار دیواری نہیں ہوگی تو پیر پھسلے گا، میرا امتی نیچے گر جائے گا۔ آقا فرماتے صحابہ جب امتی نیچے گرے گا تو اس کا ہاتھ ٹوٹے یا اس کا پیر ٹوٹے، اس کو چوٹ بعد میں لگتی ہے، مدینے والے کو درد پہلے ہوا کرتا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ میرے نبی نے امت سے اتنا پیار کیا، کسی کو ستانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ مانا کہ دنیا میں پدھان پردھان سب اس کے خلاف ہیں، مگر یاد رکھنا مدینے والا اپنے کمزور امتی کے ساتھ ہے۔ اور خود میرے آقا نے فرمایا میدان قیامت میں میں اپنے غریب امتیوں کی صف میں کھڑا ہوں۔ یہ یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا قیامت میں اپنے غریب امتیوں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ ساکت پھر سوچو پھر خدائی کا فیصلہ کدھر جائے گا؟ اللہ کا محبوب فرماتا ہے کہ میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اب ظالم سے حساب ہو رہا ہے، ظالم اپنے گواہ پیش کرے، اپنی صفائی پیش کرے، کتنی بھی صفائی پیش کر لے، مگر فیصلہ ادھر ہوگا جدھر محبوب خدا کھڑا ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں ظالموں کی الگ جماعت ہوگی، مظلوموں کی الگ جماعت ہوگی۔ سنو رب کا کرم ادھر برسے گا جدھر مدینے والے کی نظر کرم پڑتی جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ کسی کو ستانے سے پہلے ہمیں 100 بار سوچنا چاہیے، لیکن آج پتہ ہی نہیں ہے، میڑے کی میڑے ہڑپ کر جاتے ہیں۔ کہتے نہیں تھے ہیں کچھ ابا کے زمانے میں کہ ناپ لے یار، 4 شریک تھے نا، 4 بیگے ایک ایک ہو گئی، میں کیوں ناپوں؟ جس کی زیادہ ہے وہ تو ناپنے ہی تیار نہیں۔ ایک بات بتاؤں، ایک بادشاہ تھا، اس کے محل کی تھوڑی سی دیوار ٹیڑھی ہوئی تھی۔ جوانوں بڑے